حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حاضرین محترم، آج کا ہمارا باوقار اجتماع حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے، سننے کے لیے منعقد ہوا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قدم بوسی اور آپ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کی نیاز پیش کرنے کی خاطر جس آیہ مقدسہ کا سہارا لیا ہے، اس آیہ مقدسہ کے دو اہم متعلقات ہیں. جس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اس کے نزول کا پس منظر بڑی توجہ کا طلبگار ہے، اور پھر ایک وہ موقع جب صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیہ مقدسہ کی تلاوت فرمائی، تو ان حالات کا پس منظر ان دونوں کی روشنی میں شان صدیق اکبر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یہ آیہ کریمہ غزوہ احد میں جھوٹی اڑائی جانے والی افواہ اور اس افواہ کو سن کر صحابہ کرام کے رد عمل پر نازل ہوئی. غزوہ احد کی جنگ میں شیطان نے یہ آواز اٹھائی تھی، قد مات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم وصال فرما گئے. جب خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور بعد میں یہ دونوں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام کے سپاہی ثابت ہوئے، انہوں نے درے کی طرف سے حملہ کیا اور غنیمت اکٹھی کرنے والے مسلمانوں پر اچانک حملہ کیا، جس سے حالات دگرگوں ہوئے، گھمسان کی جنگ ہوئی. تو ایسے میں
شیطان نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ قد مات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ جب صحابہ کرام نے اس آواز کو سنا تو دل ٹوٹ گئے، حوصلے پست پڑ گئے۔ صحابہ کرام کی 3 گروہ بنے۔ ایک تو وہ گروہ تھا کہ جنہوں نے کہا کہ جب ہمارا محبوب ہی نہ رہا تو پھر ہم کس کے لیے اپنے جوہر شجاعت کو دکھائیں۔ وہ میدان جنگ سے واپس مدینہ منورہ کی طرف پلٹے اور آخر جنگ تک وہ میدان جنگ کی طرف واپس نہ آئے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ اگر محبوب شہید ہو گئے تو پھر ہم نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے۔ پھر انہوں نے تلوار اٹھائی اور ادھر رخ کیا جدھر دشمن کی کثیر تعداد تھی، ادھر رخ کیا تاکہ ہم بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں کہ جب محبوب وصال فرما گئے تو ہم نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو عین اس عالم میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی نگاہوں سے چھپے ہوئے تھے، جب ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ خبر سچی ہے، عین اس وقت بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور دشمن کی ٹولیاں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ آور ہو رہی تھی کہ صحابہ کرام تو دور دور جا چکے، منتشر ہو چکے، اب ذات نبوی پر حملہ ہو رہا تھا، ایک وہ گروہ تھا جو اس وقت بھی اپنی جانوں کو لے کر مصطفیٰ کی خدمت میں موجود تھا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان میں شامل تھے جو ایسے حالات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ تب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ تعالی وسلم خدا نہیں ہے، رسول ہیں۔ چونکہ یہ حصر اضافی ہے اور مفسرین نے اس کا جو مرادی معنی بیان کیا ہے میں اس کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ محمد نہیں صرف رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف وصف رسالت ہے اور کچھ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، رسول ہیں۔ خدا نہیں ہے، خدا ہے جسے موت نہیں آنی، اور اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی عالم خلق میں ہے، جو بھی مخلوق ہے، اسے موت کی وادی سے گزرنا ہے۔ اگر موت نہیں تو فقط اللہ کی ذات ہے جسے موت نہیں۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں، رسول خدا ہیں، خدا نہیں محبوب خدا ہیں، خدا نہیں حبیب کبریا ہیں، امام الانبیاء ہیں، خدا نہیں، خدائی کے علاوہ جتنے مراتب ہیں سب مصطفیٰ کے پاس ہیں۔ آفا اماتا او قتلا، تو اے صحابیو اگر وہ فوت ہو جائیں، اپنی دنیاوی زندگی کی مہلت کو مکمل فرما لیں یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم دین کو چھوڑ کر پھر کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے،
دین کو چھوڑ کر پھر کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ توجہ ہے؟ ذرا پیار سے بولیں. اس میں ایک تو اس طرح یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کیا تم نے دین محمدی کو، خدا کے دین کو، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری زندگی تک ہی مانا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مانا ہے؟ اگر وہ اپنی ظاہری زندگی کی مہلت مکمل فرما لیں پھر دین سے نکل جاؤ گے یا پھر بھی دین میں شامل رہو گے؟ آفا اماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی کی مہلت مکمل فرما رہے تو کیا تم دین کو چھوڑ کر پھر اپنے پچھلے قدموں پر لوٹ جاؤ گے؟ یہ حکم ہوا، آیت کریمہ نازل ہوئی. یہ آیت کا نزول ہے، یہ آیت کا. اب میں آپ کو دوسرے مرحلے کی طرف لیے چلتا ہوں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، وہ کیا موقع تھا؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایام علالت سے گزر کر مقام وصال تک پہنچے. ایام علالت سے گزر کر، توجہ ہے تو ذرا بولیں. یہ میں بڑے تحمل کے ساتھ آپ کو چند باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ ان باتوں پر اگلی باتوں کی بنیاد ہونی ہے. یہ آیت کریمہ کا شان نزول آپ کو بتا دیا کہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے؟ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی تھی صحابہ کرام کو نمازیں پڑھانا. جب آپ کی طبیعت مبارکہ پر گرانی آئی اور مسجد میں مصلی امامت پر تشریف لانے میں طبیعت بوجھل تھی، غشی پہ غشی طاری ہو رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو. اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے یہ سوچا کہ اگر میں کہتی ہوں کہ میرا باپ نماز پڑھائے تو ہو سکتا ہے کوئی شکوک و شبہات جنم لے لیں، تو میں کیوں اپنے والد گرامی کو لوگوں کی اٹھنے والی انگلیوں کا مرکز بناؤں. عرض کرنے لگے حضور ابو بکر صدیق رقیق القلب ہیں، جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو ان سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جائے گا، ان سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جائے گا. عمر فاروق وہ زیادہ جرت والے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہتر سنبھال پاتے ہیں، لہذا آپ اجازت دیں عمر فاروق نماز پڑھائے. آپ نے فرمایا صدیق اکبر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے پھر کہلایا، وہ عمر فاروق کی بیٹی تھی، کہ حضور ابو بکر صدیق رقیق القلب ہیں. یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا. بیٹی اپنے باپ کو خوب جانتی ہے کہ میرے باپ کا حوصلہ کتنا ہے، میرے باپ کی برداشت کتنی ہے، میرے باپ کی قوت کتنی ہے، خوب جانتی ہے. کہا حضور ابو بکر صدیق رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، اپنا آپ سنبھالا نہیں جائے گا، اجازت دیں عمر فاروق نماز پڑھائیں. آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ میری جگہ پر نماز پڑھائیں. تیسری مرتبہ پھر عرض کی گئی تو سرکار نے پھر یہی فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور ساتھ یہی فرمایا کہ تم ہی ہو
جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیفیں دلوائی تھی، اذیت کی سبب اور وجہ بنی تھی، جب بھی عرض کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ صدیق اکبر سے کہو کہ وہ میری جگہ پر نماز پڑھائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں ایک قابل توجہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تک سب کا یہی فیصلہ تھا، جنہوں نے صدیق اکبر کی صبح دیکھی، شامیں دیکھی، سفر دیکھا، حضر دیکھا، جلوت دیکھی، خلوت دیکھی، ان کا یہی اندازہ تھا کہ صدیق اکبر نہیں سنبھل پائیں گے، عمر فاروق سنبھل پائیں گے، لیکن نبی کا فیصلہ سب پر فائق تھا، اور وقت نے بتا دیا کہ جب وہ وقت آیا تو عمر فاروق بھی نہ سنبھل پائے، اگر سنبھلا تھا تو فقط صدیق اکبر سنبھلا تھا۔ اب یہ کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ سنبھل نہیں پائیں گے، وہ سنبھل نہیں پائیں گے، تو جب وہ وقت آیا، تب وقت آیا تو لوگوں نے دیکھا، انہی آنکھوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر حضرت عمر فاروق بھی سنبھل نہ سکے۔ عمر فاروق بھی مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، عمر فاروق نے تلوار کھینچ رکھی ہے اور لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگوں اللہ کا نبی زندہ ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے، جس نے کہا کہ محمد فوت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ فوت تو ہو چکے، وصال تو فرما چکے، لیکن اب عمر فاروق دیکھو کھڑے ہیں مسجد نبوی میں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں نہیں فوت ہوئے، وہ زندہ ہیں۔ بولو عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بولیے اور عمر کون؟ نبی نے کہا کہ جب حق بولتا ہے تو عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، جس عمر کی زبان پر حق بولتا ہے وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر صحابہ کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں لوگوں نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے، نبی۔ اور اس وقت اگر کسی نے حقیقت کو بیان کیا اور اپنے آپ کو سنبھالے رکھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرت عثمان غنی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عثمان غنی مست بیٹھے ہیں، اپنے غم میں ڈوبے بیٹھے ہیں، کون گزر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے انہیں پتہ ہی نہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ مٹی کی ایک دیوار پر بیٹھے ہیں اور وہ وہیں پر ساکت ہیں، یعنی یہ صدمہ ایسا جانکاہ تھا کہ باقی صحابہ تو اپنی جگہ، جو اولو العزم صحابہ تھے تینوں کی حالت دیکھ لو، تینوں کی حالت بیان سے باہر تھی، اور اگر کوئی اس وقت بھی ثابت قدم تھا تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ وہ صدیق، اب صدیق اکبر کے متعلق ان کی بیٹی کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ وہ سنبھل نہیں پائیں گے۔ کملی والے محبوب نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، اشارہ اس طرف تھا کہ عائشہ تو کہتی ہے وہ سنبھل نہیں پائیں گے، وہی تو سنبھلے ہوئے ہوں گے۔ پتا چلا کہ بیٹی اپنے باپ کو اتنا نہیں جانتی جتنا نبی اپنے غلاموں کو جانتا ہے۔ چھپی ہوئی طاقتوں کو وہ نبی جانتا ہے، نبی چھپی ہوئی طاقتوں کو جیسے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، یا رسول اللہ پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ مجھے خبر ملی ہے کہ تو ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن سوتا ہے،
سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے. ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ایسے نہ کیا کرو، تجھ پر تیرے اپنی جان کا بھی کوئی حق ہے، تجھ پر تیری آنکھوں کا حق ہے، تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے، جو تجھے ملنے آتے ہیں مہمان ان کا بھی تجھ پر حق ہے. فرمایا سویا بھی کرو، عبادت بھی کیا کرو، روزہ بھی رکھا کرو، افطار بھی کیا کرو. اور ساری زندگی روزہ رکھنا ہے نا، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو. اور ایک مہینے میں 1 مرتبہ قرآن پاک ختم کر لیا کرو. ایسے ہی ہوگا جیسے تم نے ساری زندگی روزے ہی رکھے، جیسے تم نے ساری زندگی. یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ طاقت حاصل ہے، مجھے اس سے زیادہ طاقت حاصل ہے، اور اجازت فرمائیں. اور بولو. فرمایا 1 دن روزہ رکھ لیا کر، 1 دن افطار کر لیا کر، 7 دن میں قرآن ختم کر لیا کر. ٹھیک ہے. پھر جب بڑھاپے کو آئے تو وہی حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جو نبی نے مجھے رخصت دی تھی وہ لے لیتا تو اچھی تھی. پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کو اپنے شوق عبادت میں اپنی طاقتوں کی خبر نہ تھی، وہ اپنی ہمت کو اتنا نہیں جانتے تھے جتنا نبی ان کی ہمت کو جانتا تھا. انہیں پچھتانا پڑا کہ کاش میں وہ رخصت لے لیتا جو مجھے نبی نے دی تھی. تم اپنی ہمت اور طاقت کو اتنا نہیں جانتے ہو جتنا نبی تمہیں جانتا ہے. نبی تمہیں. تو صدیق اکبر کی طاقتوں کو، ہمتوں کو کسی کو کیا پتا. عائشہ تو کہتی ہے وہ سنبھل نہیں پائیں گے، وہی تو سنبھل پائیں گے، وہی تو. اب نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پڑھاتے رہے، واقعات آپ نے سن رکھے ہیں. میں آپ کو کچھ اور حقیقتوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بھی موقع آیا جب اپنے حجرہ مبارک سے پردہ سرکایا تو صحابہ کرام نماز کو چھوڑ کر نبی کا چہرہ دیکھنے لگے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے نماز کے دوران تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھے، اور یہ ایسی نماز تھی کہ نبی امام ہے اور نبی کا نائب صدیق ہے، اور سارے مقتدیوں کا امامت صدیق کروا رہا ہے. یہ وہ نماز ہے جو صدیق نے نبی کے پیچھے پڑھی اور صحابہ نے صدیق کے پیچھے پڑھی. پھر جس روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جس روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، بظاہر طبیعت مبارکہ بہتر محسوس ہو رہی تھی. جب طبیعت مبارکہ میں کچھ بہتری کا ملاحظہ کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور اجازت دیں تو میں سخ سے ہو. سخ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں حضرت صدیق اکبر کے بیوی بچے تھے. اجازت دیں تو میں سخ سے ہو آؤں. فرمایا صدیق ہوا. آپ سواری پر گئے اور سخ پہنچے. جب واپس آئے تو مسجد میں غلاموں کا ہجوم تھا. خبر ملی کہ کملی والے محبوب وصال فرما گئے ہیں. ذرا توجہ ہے تو پیار سے بولو. صدیق اکبر نے کسی سے کلام نہیں کیا، کسی سے، سیدھے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے. کملی والے محبوب بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، یمنی چادر آپ پر بچھی ہوئی ہے. چہرہ اقدس سے چادر ہٹائی اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا. جبین رسالت سے بوسہ لیا. کہا کیا؟ توجہ چاہوں گا. فرمایا واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین. اے محبوب اللہ کی قسم اللہ آپ کو دوسری موت نہیں دے گا. اللہ کی قسم اللہ آپ کو وَأَمَّا الْمَوْتَ الَّتِي كُتِبَتْ، وہ جو آپ کے لیے موت
مقدر ہو چکی تھی، قضاء و قدر کا فیصلہ تھا، فقد ذقتھا، یا رسول اللہ اس کا ذائقہ آپ نے چکھ لیا، اس کا ذائقہ آپ نے چکھ لیا، اب دوسری موت اللہ آپ کو، توجہ ہے؟ صدیق کے بغیر یا رسول اللہ آپ کو دوسری موت نہیں اللہ دے گا، اس کا مطلب موتیں کوئی دو ہیں؟ موتیں دو ہیں؟ بولو نا، دو ہیں۔ قرآن پاک پڑھیں، سورہ مومن کی آیت نمبر 11۔ کفار جب جہنم میں جا چکے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ تو نے ہمیں زندہ کیا، 2 مرتبہ مارا۔ اب اس بات کو آپ لوگوں کے دلوں میں بٹھانا چاہوں گا کہ صدیق اکبر ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یا اللہ ہمیں تو نے 2 مرتبہ مارا، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس موت اور زندگی کا ہم انکار کرتے تھے اب ہم خود تسلیم کر رہے ہیں، اب ہم تسلیم کر رہے ہیں۔ جب ہم مان گئے ہیں، جب ہم مان گئے ہیں تو پھر کیا جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو نے ہمارے پاس نبی بھیجے کہ مرنے کے بعد زندگی مانو، ہم نے تب تک نہ مانا۔ یا اللہ آج ہم مان گئے ہیں، اب ہمیں جہنم سے نکالتے ہو؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اب نہیں نکالتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تم نے جہنم کو دیکھ کر میری باتوں کو مانا ہے، اور میرا مقصد یہ ہے، منشا یہ ہے کہ میرے عذاب کو دیکھ کر نہ مانو، میرے نبی کے کہنے پر مجھے مانو۔ اگر فقط ماننا مقصود ہوتا تو وہ مان تو گئے، مان تو، لیکن فرمایا نہیں، جہنم سے اب بھی نہیں نکالنا۔ کیوں؟ اب تم نے سارا کچھ دیکھ کے مانا ہے، سارا کچھ یعنی اپنی آنکھوں پر یہ اعتماد کیا ہے نا۔ میری قدرت کا مقصود یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر اتنا اعتماد نہ کرو جتنا اعتماد تم میرے مصطفیٰ پر کرو۔ لیکن یہاں 2 موتوں کا ذکر ہے، 2 زندگیوں کا ذکر ہے، 2 موتوں کا ذکر ہے، 2 وہ 2 موتیں کیا ہیں، 2 زندگیاں کیا ہیں، انہیں سمجھ لو، پھر پتا چلے گا کہ صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو تو ذرا پیار سے بولو۔ مفسرین نے یہاں لکھا کہ جب پہلی موت، پہلی زندگی، یہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کے بعد جب موت ہوگی جو ہمیں عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل کر دے گی، یہ پہلی موت ہے۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، تو یہ دوسری زندگی شروع ہو گئی۔ بولو، یہ قبر کی زندگی شروع ہو گئی۔ اسے سوال و جواب کرنے کے بعد پھر بندہ زندہ ہی رہتا ہے، پھر زندہ ہی، اگر مومن ہے تو جزا پانے کے لیے، اور اگر کافر و فاسق ہے تو سزا پانے کے لیے۔ اور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو برزخی زندگی پر بھی موت طاری ہو جائے گی، برزخی زندگی پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ یہ دوسری موت ہے جس نے تمہیں عالم برزخ سے نکالا، اب موت ہی رہے گی جب تک خدا چاہے گا۔ جب دوسری مرتبہ اس سورہ اسرافیل میں پھونکا جائے گا تب پھر تجھے زندگی ملے گی، اور یہ موت تجھے عالم برزخ سے عالم حشر میں لے جائے گی۔ عالم تو 2 موتیں ہو گئیں، ایک موت عالم دنیا میں ہے اور دوسری موت عالم برزخ میں ہے۔ توجہ ہے تو ذرا بولو۔ 2 موتیں ہیں، جو عالم دنیا میں آیا اس پر موت طاری ہوگی، جو عالم برزخ میں ہے
اس پر بھی موت طاری ہوگی. دو موتیں ہیں، دو زندگیاں، قرآن کہہ رہا ہے. لیکن صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین. یا رسول اللہ، ہر ایک کو دو موتیں ہیں، لیکن آپ نے جو موت کا ذائقہ چکھ لیا، اب آپ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، اب آپ پر موت نہیں. اب آپ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، اب آپ پر موت. زندگی تسلیم کر لی نا. اب یہی بات عمر فاروق مسجد نبوی میں کہہ رہے ہیں کہ نبی زندہ ہے. دو یار ہیں نبی کے، دو یار ایسے نبی کے ہیں کہ ایک کا مزاج نبوت سے ملتا ہے اور دوسرے کا مزاج قضاء و قدر سے ملتا ہے. جب صحابہ کرام آپس میں مشورہ کریں اور پھر قرآن نازل ہو تو قرآن اس رائے پر نازل ہوتا ہے جو عمر فاروق کی رائے ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مزاج قضاء و قدر سے ملتا ہے. اور اگر صحابہ کرام مشورہ کریں اور پھر نبی پاک کی رائے لیں تو پھر نبی کی رائے وہ ہوتی ہے جو صدیق اکبر کی رائے ہوتی ہے، کیونکہ صدیق اکبر کا مزاج نبوت سے ملتا ہے. توجہ ہے؟ صدیق اکبر وہ ہیں جن کا مزاج نبوت سے ملتا ہے، اور عمر فاروق وہ ہیں جن کا مزاج قضاء و قدر سے ملتا ہے. تبھی تو فرمایا کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے. عمر کی زبان پر، اور وہ عمر جس کے متعلق نبی نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، السوائق المحرکہ میں ہے، وہ عمر کہتے ہیں کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، صدیق اکبر کے سینے پر اگنے والا ایک بال ہوتا. صدیق اکبر کے سینے پر اگنے والا، توجہ ہے تو ذرا بولو. میں کہوں کوئی بات نہیں، تم کہو کوئی وزن نہیں، لیکن دیکھو تو صحیح یہ کیسا رہا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ابلیس جس کا سامنا کرنے کی جرت نہیں رکھتا، شیطان جس کو دیکھ کر راستہ بدلتا ہے، وہ عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ کاش میں صدیق اکبر کے سینے پر اگنے والا ایک بال ہوتا. اور اس روایت کو پڑھا تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، لیکن جب میں نے ہجرت کی رات کو پڑھا تب مجھے سمجھ آئی کہ صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے کندھے پر مصطفیٰ کو اٹھا رکھا تھا، اور جب کندھوں پر مصطفیٰ کو اٹھا رکھا تھا تو پھر مصطفیٰ کے قدم کہاں تھے؟ سینہ صدیق پر تھے، سینہ صدیق پر تھے. تو شاید ادھر اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کاش میں صدیق اکبر کے سینے پر اگنے والا بال ہوتا، اور جب صدیق کے سینے پر مصطفیٰ کے قدم تھے تو مصطفیٰ کے قدموں میں بھی آ جاتا. کیا بات. وہ عمر فاروق جن کی زبان پر حق بولتا ہے، جن کی زبان پر حق بولتا ہے، وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، اور مسجد نبوی میں کھڑے ہیں صحابہ کرام بھی موجود ہیں. اب اس وقت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین ہیں یا نہیں؟ اس وقت بولو نہیں ہیں، بولو. اس وقت وہ خلیفۃ المومنین، جس وقت وہ خلیفۃ المومنین تھے تب تو یہ عالم تھا کہ مجمع سے اٹھ کر ایک عام آدمی پوچھتا ہے کہ عمر فاروق جو کپڑے ہمیں ملے ہیں غنیمت سے، ہمارا تو لباس پورا بنا نہیں، جو تجھے حصہ ملا ہے تیرا لباس کیسے بن گیا؟ توجہ ہے؟ یعنی ایک عام آدمی عمر فاروق سے پوچھتا، پھر آپ جواب دینے کے لیے اپنے بیٹے کو کھڑا کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر بتاتے ہیں کہ لوگوں شک نہ کرو میرے باپ پر، میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی اپنے باپ کو دیا ہے.
یہ دو حصوں سے بنا ہے. میں نے اپنا حصہ بھی اپنے باپ کو دیا. کہنے کا مطلب یہ کہ اگر عمر فاروق کے جسم پر کپڑا دیکھیں کہ یہ لوگوں کو ملنے والے کپڑوں سے مقدار میں زیادہ ہے, تو اتنی سی بات پر عام لوگ اس وقت سوال کر سکتے ہیں جبکہ عمر مسند خلافت پر ہیں. آج تو عمر مسند خلافت پر بھی نہیں ہے, تو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ جس نے کہا نبی فوت ہو گیا میں اس کا سر قلم کر دوں گا. کوئی بول کیوں نہیں رہا؟ کیا بات ہے علامہ صاحب, کیا بات ہے. کوئی بول کیوں نہیں رہا؟ کوئی ان کی بات کو توڑ کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ اس وقت سارے کے سارے صحابہ, سارے کے سارے صحابہ وہ اپنی چشم بصارت کی بجائے چشم بصیرت سے دیکھ رہے تھے, اور وہ شریعت کی حدود سے گزر کر وہ ساحل حقیقت, ساحل شریعت سے چھلانگ لگا چکے تھے اور بحر حقیقت میں ڈوب چکے تھے. اور حقیقت یہی تھی کہ نبی زندہ ہے. حقیقت یہی تھی کہ نبی, بولو یارو بولو, ایک شریعت ہے, ایک طریقت ہے, ایک حقیقت ہے. پتہ ہے نا, شریعت ہے, طریقت ہے, حقیقت ہے, جانتے ہو نا. صحابہ کرام مقام حقیقت کو پہنچے ہوئے تھے اور وہ بھی اپنی چشم ایمان سے دیکھ رہے تھے. عمر کہہ رہے تھے کہ نبی زندہ ہے, سارے تسلیم کر رہے تھے کہ نبی زندہ ہے, کیونکہ وہ بشری وجود کو نہیں دیکھ رہے تھے, وہ بشریت کو نہیں دیکھ رہے تھے, وہ نبی کی عظمت کو دیکھ رہے تھے, کیونکہ انہوں نے نبی کی زبان سے سن رکھا تھا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق, اللہ کا نبی زندہ ہے, اسے قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے. توجہ ہے تو ذرا بولو یار. اب سارے صحابہ بما حضرت عمر بحر حقیقت میں ڈوبے ہوئے ہیں. بحر نبی زندہ ہے, موت کو تسلیم کر ہی نہیں رہے, موت کو تسلیم, بولو نا, کر ہی نہیں رہے. تو پھر صحابہ والا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. صدیق اکبر جب انہوں نے بوسہ لیا تو بوسہ لے کر جبین مصطفیٰ کو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ حضور جو موت آ گئی وہ آ گئی, اب دوسری موت ہر ایک کو آئے گی, آپ کو نہیں آئے گی. ہر ایک کو آئے گی, آپ کو نہیں آئے گی. اس لیے کہ ہر ایک پر موت قانوناً ہے اور آپ کی موت قضا و قدر کے مطابق ہے. ہر کوئی موت کا مزہ چکھے گا اللہ کے قانون کی وجہ سے, اور آپ کو موت اس لیے ہے تاکہ فرق ہو جائے کہ آپ خدا نہیں ہے. آپ کی پر موت اس لیے ہے تاکہ فرق ہو جائے کہ آپ خدا نہیں ہیں, اور وہ فرق ہو چکا. ایک مرتبہ موت کا ذائقہ چکھ لیا, واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین, یا رسول اللہ اب خدا آپ کو دوسری موت نہیں دے گا, اب خدا آپ کو دوسری موت نہیں دے گا. جب دیکھا کہ سارے کے سارے صحابہ بحر حقیقت میں ڈوبے ہوئے ہیں, بحر مجذوب بحر حقیقت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, کیا وہ نظام دنیا کو چلا سکتا ہے؟ کیا شریعت کے حکم ان پر لاگو ہوتے ہیں؟ بولو نا یار, نہیں ہوتے. ہوتا وہ واصل ہے, مجذوب ہو. ہم نے تو ہر پاگل کو ہی مجذوب کہہ دیا نا. مجذوب بحر حقیقت میں ڈوبا ہوتا ہے, اور جب تک بحر حقیقت میں ڈوبا ہی رہتا ہے تو دنیا کا نظام نہیں چلا سکتا, شریعت کے قانون کی پاسداری نہیں کر سکتا. اسی طرح جب بھی کوئی سالک, کوئی عارف اپنی کیفیات میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اس پر شریعت کے احکام نہیں لگ رہے ہوتے, اس وقت اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہو رہے ہوتے, کیونکہ شریعت کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے, وہ عقل سے آگے گزر چکے ہوتے ہیں. جب میرے صدیق نے دیکھا کہ سارے صحابہ کرام بحر حقیقت میں ڈوبے ہوئے ہیں, بحر حقیقت میں ڈوبے ہوئے ہیں, آپ نے فرمایا اجلس یا عمر,
عمر بیٹھ جا، لیکن وہ اس وقت اپنی کیفیت میں تھے، نہیں بیٹھے۔ صدیق اکبر ساتھ کھڑے ہو گئے اور خطاب شروع کر دیا۔ جب آپ نے خطاب شروع کیا تو سارے لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس وقت صدیق اکبر نے یہ آیت کریمہ پڑھی، فرمایا ما محمد الا رسول، محمد خدا نہیں، خدا کا رسول ہے۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، کیا بات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں، خدا کا قد خلق، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ رسولوں نے اپنی زندگی دنیاوی مہلت پوری کی، مکمل کی، وصال فرمایا۔ ان کے وصال فرمانے سے ان کی عظمتوں میں کمی نہیں آئی، ان کے وصال فرمانے سے ان کی رسالت میں کمی نہیں آئی، تو مصطفیٰ کے وصال فرمانے سے ان کی عظمت میں بھی کمی نہیں آئی، ان کی رسالت میں بھی کمی۔ ان میں بھی کمی نہیں آئی۔ پھر فرمایا من کانا یعبد محمدن فقد کانا محمد ماتا، تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ توجہ ہے؟ اب یہ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے عمر کی بات سنی، اسے بھی تسلیم کر لیا، صدیق اکبر کی بات سنی، اسے بھی تسلیم کر لیا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ آج سے پہلے یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی، آیت نازل ہی آج سے پہلے یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ اچھا اب توجہ ہے تو ذرا پیار سے بات سمجھیے گا۔ اگر اس آیت کریمہ کی تلاوت کثرت کے ساتھ صحابہ کرام پہلے کرتے رہتے تو پھر انہیں یہی محسوس ہوتا کہ آج ہی نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں نبی کی وفات کا ذکر تھا۔ صحابہ نے اس آیت کی طرف توجہ ہی نہیں دی، پڑھتے پڑھ کے گزر جاتے، پڑھتے پڑھ کے گزر جاتے۔ صدیق اکبر نے ضرورتاً پڑھا، اس کے بعد کبھی اس آیت کو موضوع خطاب بنا کر صدیق نے بھی بیان نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ قرآن کے وہ مقامات جو مصطفیٰ کی عبدیت کا اظہار کرتے ہیں انہیں تسلیم ضرور کرو، لیکن ہم غلاموں کا کام عبدیت کا پرچار کرنا نہیں، بلکہ ہمارا کام تو عظمت کے نغمے گانا۔ جیسے عمر فاروق نے اس قاری قرآن کو طلب کیا جو ہمیشہ ایک ہی سورت پڑھتا تھا، ایک ہی سورت پڑھتا تھا، آبا صابا تولا ان جاءہ الاعمی، جب بھی تلاوت کرتا اسی سورت کو پڑھتا، جب بھی تلاوت کرتا اسی سورت کو پڑھتا۔ حضرت عمر فاروق فرمان نے طلب کر لیا، فرمایا تو ہر مرتبہ یہی سورت کیوں پڑھتا ہے؟ تجھے والضحیٰ واللیل اذا سجا نہیں آتی؟ تجھے علم نشرح لک ذکرک نہیں نظر آتی؟ بولو بولو، تجھے پورے قرآن سے آباسا وتولی نظر آتی ہے؟ کیوں پڑھتا ہے اس قرآن کثرت کے ساتھ؟ حضرت عمر فاروق نے اس حافظ قرآن کو اس جرم میں قتل کیا تھا کہ وہ ہر مرتبہ یہی سورت کیوں پڑھتا ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عبدیت کا بیان کیا تھا۔ عمر فاروق نے اسے قتل کر دیا کہ تو فقط عبدیت والی آیتیں پڑھتا ہے، عظمت والی کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں جب صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی تو ہم نے غور کیا، ہم نے توجہ کی، ارے ہمیں کیا ہو گیا، یہ بھی تو قرآن ہے، ارے یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ ہم نے آج تک کئی مرتبہ قرآن ختم کیا، کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ پتہ چلا کہ پتہ یوں لگتا تھا جیسے یہ آیت نازل ہی آج ہو رہی ہے۔ پتہ چلا سارے صحابہ کرام کا یہی ایمان تھا، ایمان سارے قرآن پر، تلاوت سارے قرآن کی، لیکن جب موضوع خطاب بنے گا تو عظمت والی آیتیں بنیں گی۔
جب موضوع خطاب ہوگا تو عظمت والی آیتیں ہوں گی. کیا بات. ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اب صدیق اکبر نے کیا کیا تھا؟ اگر کوئی اولیاء کے روحانی مقامات کی تفاصیل جن کتب میں ہوتی ہے، ان کتابوں کا قاری ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ نبی کے بعد یہ صدیق کا تصرف تھا کہ سارے صحابہ کو بحر حقیقت سے نکال کر ساحل شریعت پر کھڑا کر ان کی کیفیات کو سلب کیا، ان کے ہوش و حواس کو بحال کیا. اور اگر صدیق یہ اپنا روحانی تصرف نہ کرتے تو صحابہ کرام تو وہ بھی تھے جنہوں نے اپنی آنکھیں خود ہی اندھی کر لی تھی. نہیں تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ملی، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آج کے بعد مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، آنکھیں تو تھی جلوہ یار دیکھنے کے لیے. جو نبی نے انہیں طاقتیں دے رکھی تھیں، دیکھو تو صحیح یار، صدیوں بعد آنے والے غوث اعظم نے اتنی طاقتیں لیں کہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. اور جو مرضی کوئی بن جائے غوث اعظم تو ہو سکتا ہے، نبی کا ادنا سے ادنا صحابی نہیں ہو سکتا. صحابی تو جب غوث مردوں کو زندہ کر رہا ہے، کہتا ہے اگر میں توجہ کروں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، اگر میں توجہ کروں تو سمندر پانی سے خشک ہو جائیں. اتنی طاقتیں غوث میں ہیں جو صدیوں بعد آیا. تو جس نے خود ڈائریکٹ قدم چومے تھے، پھر ان صحابہ کی طاقتوں کا کیا عالم ہوگا؟ اگر صدیق اکبر نے سنبھالا نہ ہوتا تو سارا نظام کائنات درم برم ہو کر رہ جاتا. صدیق اکبر نے تمام صحابہ کرام کی کیفیات کو سلب کیا، ان کے حواس کو بحال کیا اور خود عمر فاروق کو سہارا دیا اور انہیں بحر معرفت کی گہرائیوں سے نکالا اور ساحل شریعت پر لا کے کھڑا کر دیا. تب انہیں پتا چلا کہ ہم جہاں جس دنیا میں گم تھے، اگر اس دنیا سے واپس نہ آتے تو پھر جو دین، جو شریعت بنی تھی، اسے قائم رکھنا مشکل ہو جاتا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پتا چلتا ہے کہ روحانی طاقت کے اعتبار سے بھی صدیق اکبر تمام صحابہ کرام سے افضل تھے، کہ نبی کے بعد سارے صحابہ کرام کی روحانیت کو کنٹرول کرنے والی ذات صدیق اکبر کی ذات تھی. تو میرے دوستو، 19 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں. تو ہم التجا کرتے ہیں کہ پیارے صدیق، وہ احسان ہم پہ کیجئے جو اپنے باپ پہ کیا تھا. رب نے فرمایا بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو. سب نے نیکیاں کی، لیکن جو احسان صدیق نے کیا وہ تو پھر کوئی کرے گا نا، کوئی آئے گا تو کرے گا نا. کیا احسان تھا؟ وہ احسان یہ تھا کہ اپنی ماں کو لیا، دار ارقم میں نبی کے قدموں میں ڈال دیا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کر انہیں بھی ایمان سے بخش دے. اور اپنے باپ کو فتح مکہ کے موقع پر گھر سے لائے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آئے، یا رسول اللہ انہیں کلمہ پڑھا دو. فرمایا صدیق، بوڑھے کو تکلیف دی ہے، مجھے کہتے میں تیرے باپ کے گھر میں چلا جاتا. میرا وجدان کہتا ہے کہ صدیق کے دل نے کہا ہوگا حضور آپ کی بندہ نوازی مسلم ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ میرے باپ کے قدم اللہ کے محبوب کی طرف اٹھے، میرے باپ کے قدم اللہ کے محبوب کی طرف اٹھے. ہم اپنے گھر سے خدا کے گھر کی طرف آئیں تو اب قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں. ایک ایک قدم پر نیکی ملتی ہے، ایک ایک قدم پر گناہ بخشا جاتا ہے، ایک ایک قدم پر درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ کے گھر کی طرف اٹھنے والا قدم نیکی بھی دیتا ہے، درجہ بھی دیتا ہے، گناہ بھی بخشواتا ہے. اللہ کے گھر کی طرف اٹھنے والے قدم کی یہ شان ہے، اللہ کے محبوب کی طرف اٹھنے والے قدموں کی کیا مقام؟ اللہ کے محبوب کی طرف اٹھنے والے قدموں کی کیا شان ہوگی؟ تو میرے صدیق اکبر نے اپنے والدین پر یہ احسان کیا کہ وہ مصطفیٰ سے دور تھے، انہیں مصطفیٰ کے قریب کر دیا. یہ بہت بڑا احسان ہے، یہ
اور اس سے بڑا اور کوئی احسان ہے ہی نہیں، اس سے بڑا اور کوئی احسان ہے ہی نہیں کہ جو مصطفیٰ سے دور ہو اسے مصطفیٰ کے قریب کر دیا جائے۔ تو میں بھی آج صدیق اکبر کے قدموں کا فیض آپ لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے دوستوں پر، اپنے والدین پر یہی احسان کرو کہ جو نبی سے دور ہیں انہیں نبی کے قریب کر دو، انہیں درود پاک پہ لگا دو، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا درجہ بدرجہ مصطفیٰ کے قریب چلا جاتا ہے۔ اپنے والدین کو قرآن کی تلاوت کی عظمت بتاؤ، وہ جہالت میں ہیں تو انہیں جہالت سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لے آؤ۔ میں ان لفظوں پر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، بچہ قرآن کا، تو میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن جب ساری مخلوقات اکٹھی ہوگی تو حافظ کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی چمک سورج اور چاند کی چمک پر بھی غالب ہوگی۔ استاد کی مار تو بچے نے کھائی ہے، توجہ ہے، راتوں کی نیند تو اس نے بچے نے حرام کی ہے، محنت تو بچے نے کی ہے، تو اس محنت کرنے والے کے والدین کو اتنا نوازا جا رہا ہے تو خود جس نے محنت کی ہے پھر اللہ اسے کتنا کچھ عطا کرے گا۔ اور یاد رکھو، اگر اپنے والدین پر احسان کرنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن پڑھنے والوں کے والدین کی قیامت والے دن عزت ہوگی، عزت ہوگی۔ آپ ذرا توجہ سے یہ بات بھی سن لیجئے گا کہ جو قرآن کو حفظ کر لیں ان کے والدین کو اللہ اتنی عزتیں عطا فرمائے گا، جس پر قرآن نازل ہوا ہے پھر اس کے والدین کی کیا شان ہوگی۔ جس پر قرآن نازل ہوا ہے تجھے ان کے ایمان میں بھی شک نظر آتا ہے، تو فقط قرآن پڑھ لے تیرے والدین کو اتنا عزت ملے، اور جس پر قرآن نازل ہوا ہے تجھے اس کے والدین کے میں ایمان نظر نہیں آ رہا، ایمان ہوگا تو ایمان ضرور نظر آئے گا، ایمان ہوگا تو ایمان ضرور نظر آئے گا۔ تو میرے دوستو قرآن پڑھو، تمہارے قرآن پڑھنے سے تمہارے والدین پر احسان ہوگا، درود پڑھو، تمہارے درود پڑھنے سے والدین پر احسان ہوگا، اور اپنے والدین پر وہ نیکی کرو جو صدیق اکبر نے تمہیں سکھائی ہے کہ وہ والدین مصطفیٰ سے دور تھے انہیں مصطفیٰ کے قریب کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں صبح و شام دن رات کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا